دم اور تعویذ اس سلسلے میں آج امت مسلمہ کے بعض افراد افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کے بعض افراد اس مسئلہ میں افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ تعویذ اور دم کے نام سے بدکتے ہیں، جو ہی کسی کی زبان پہ دم اور تعویذ کا نام آتا ہے تو وہ فوراً شرک شرک کہہ کے جو ہے نا بدکنے لگتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو دم اور تعویذ کے نام پہ ہر ناجائز کام کا جواز فراہم کر رہا ہے، یہاں تک کہ سحر، جادو اور شیطانی اعمال کے کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ حضرات اعتدال کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ہمیشہ اعتدال کا درس دیا ہے۔ جہاں اور معاملات میں یہ سلسلہ ہے تو تعویذ اور دم کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ نہ اس میں ہم افراط کے قائل ہیں اور نہ تفرید کے قائل ہیں۔ نہ ہر تعویذ کو اور دم کو ہم جائز کہتے ہیں اور نہ ہر دم اور تعویذ کو ہم شرک کہتے ہیں۔ اب کون سا دم اور تعویذ جائز ہے اور کون سا دم اور تعویذ ناجائز اور شرک ہے، اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ دم اور تعویذ جائز نہیں ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو اور جادو اور سحر اور شیطانی طاقتوں سے معاونت لی گئی ہو، کسی بھی من کے چمڑے کاغذ پہ کوئی چیز لکھ کر اس کو مؤثر بذات سمجھا گیا ہو کہ شفا اسی نے دینی ہے، تو ہمارے ہاں ایسا تعویذ جائز نہیں ہے۔ ایسی چیز کو پڑھ کے اس انسان پر پھونک ماری جائے جو قرآن و سنت نہیں یا اس کی تعلیم نہیں، مؤثر بذات سمجھا جائے، شیطانی طاقتوں سے معاونت لی جائے، اس دم کو بھی ہم ناجائز کہتے ہیں۔ دم اور تعویذ کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ دم کا معنی آتا ہے کوئی چیز پڑھ کر پھونک مارنا، اسے جھاڑ پھونک بھی کہتے ہیں نا۔ دم کا معنی تو کوئی چیز پڑھ کر دوسرے انسان پر پھونکنا، تعویذ کا معنی تو اسی چیز کو لکھ کر جو ہے وہ اسے انسان کو دے دینا، وہ اس کو پانی میں گھول کے پی لے یا اس کو چمڑے وغیرہ پہ سی کر جو ہے وہ اپنے گلے میں لٹکا لے یا بازو کو ہی لٹکا لے، یہ تعویذ ہے۔ تو ایسا تعویذ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کسی بھی معاملے کو اختیار کیا گیا ہو، غیر اللہ سے مدد حاصل کی گئی ہو، مشرکین مکہ کی طرح خاص منکے اور موتی اس نظریے سے استعمال کیے جائیں کہ یہ مؤثر بھی ذات ہے، اپنی ذات میں اثر کرتے ہیں، تو یہ بالکل سلسلہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ تعویذ اور دم جائز ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، خود قرآن کریم کی آیات ہوں یا احادیث سے ثابت شدہ وظائف ہوں، ان کو مؤثر بذات نہ سمجھا گیا ہو اور بطور علاج کے ایک سبب کے درجے میں اس کو اختیار کیا گیا ہو، اور یہ نظریہ اور عقیدہ ہو کہ شفا تو اللہ رب العزت کی ذات نے دینی ہے، اسباب کے درجے میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر اس کو اختیار کریں تو اللہ رب العزت شفا دے گا۔ اس نظریے سے کوئی آدمی قرآن و سنت
سے ثابت شدہ وظائف کو اگر بطور دم کے اختیار کرتا ہے وہ بھی جائز ہے، اگر لکھ کے بطور تعویذ کے اختیار کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔